ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت، تعلیم اور ویزا سہولتوں میں نئی پیش رفت۔ NCERT کا آفیشیل واٹس ایپ چینل لانچ، تعلیمی اپڈیٹس اب ایک ہی پلیٹ فارم پر۔ اور مانو کے ایوننگ کالج میں داخلوں کا آغاز، اردو میڈیم طلبہ کے لیے سنہرا موقع۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور یورپی یونین نے ایک جامع تاریخی فری ٹریڈ اور موبلٹی معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے، جسے دونوں فریقوں نے ایک اہم اسٹریٹجک کامیابی قرار دیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی رکاوٹیں کم ہوں گی اور کئی اشیاء پر ٹیرف میں نمایاں کمی آئے گی، جس سے باہمی تجارت کو فروغ ملے گا۔ معاہدے میں خدمات کے شعبے تک بہتر رسائی کے ساتھ ساتھ طلبہ، محققین، ہنرمند کارکنان اور پیشہ ور افراد کے لیے آسان آمد و رفت اور بہتر ویزا سہولتوں کا فریم ورک بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لین اور یورپی کونسل کے صدر انٹونیو کوسٹا نے اس معاہدے کو مشترکہ خوشحالی اور تعاون کے فروغ کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ دونوں فریقوں نے آئندہ 5 برسوں میں اقتصادی، تعلیمی اور تحفظاتی شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ گرو نانک دیو یونیورسٹی امرتسر نے ایک اہم اور تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے بڑے تحقیقی کاموں میں پنجابی زبان کو انگریزی کے ساتھ لازمی قرار دیا ہے۔ یہ پالیسی آئندہ تعلیمی سیشن سے نافذ العمل ہوگی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر کرمجیت سنگھ نے اس فیصلے کو عوام دوست اور تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے جذبے سے ہم آہنگ ہے، جس میں مادری اور علاقائی زبانوں کے فروغ پر خاص زور دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے نہ صرف پنجابی زبان کو تعلیمی اور تحقیقی سطح پر فروغ ملے گا، بلکہ تحقیق کو مقامی سماج سے جوڑنے میں بھی مدد ملے گی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لاء اسکول کی جانب سے دوسرے مانو لاء اسکول موڈ کورٹ مقابلے کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک بھر کے قانون کے طلبہ نے اپنی وکالت، تحقیق اور تجزیاتی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ افتتاحی اجلاس آن لائن منعقد ہوا، جس میں لاء اسکول کے ڈین پروفیسر تبریز احمد نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے موٹنگ کی تعلیمی و پیشہ ورانہ اہمیت پر زور دیا۔ مہمان خصوصی پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کے سابق جج ڈاکٹر بھارت بھوشن اور اٹارنی جنرل شری آر وینکٹا رمنی نے طلبہ کی قانونی تربیت میں موڈ کورٹ کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے طلبہ کو قومی سطح کے تعلیمی مقابلوں میں سرگرم شرکت کی تلقین کی۔ فائنل مقابلے میں کیشو میموریل لاء کالج اور مہاراشٹرا نیشنل لاء یونیورسٹی کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ مہاراشٹرا نیشنل لاء یونیورسٹی نے کامیابی حاصل کی۔ خاتون زمروں میں بہترین مقرر کا ایوارڈ ادیتی سولنکی، مرد زمروں میں بہترین مقرر کا ایوارڈ کشل پاٹھک اور بہترین ریسرچر کا اعزاز ادیتی کلوری کو دیا گیا۔ اختتامی اجلاس میں ممتاز ججوں اور قانونی ماہرین نے شرکت کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام چلائے جانے والے مانو ماڈل اسکول کے ایوننگ کالج حیدرآباد میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے داخلے جاری ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مانو ماڈل اسکول فلک نما میں 2 برس قبل ایوننگ کالج کا آغاز کیا گیا، جس میں BA، BCom جیسے انڈر گریجویٹ کورسز شروع کیے گئے تھے۔ مانو ماڈل اسکول فلک نما کے ایوننگ کالج میں داخلوں کے لیے طلبہ کو CUET امتحان کامیاب کرنا لازمی ہے۔ مانو ماڈل اسکول فلک نما شہر حیدرآباد کا اکلوتا اردو میڈیم ایوننگ کالج ہے، جہاں پر وہ طلبہ داخلہ لے سکتے ہیں جو دن میں اپنی نوکری یا کاروبار میں مصروف ہیں۔ کالج کے اوقات شام 6 بجے تا رات 10 بجے مقرر ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے کالج میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے طلبہ، اساتذہ اور تعلیمی حلقوں تک مستند معلومات کی فراہمی کے لیے اپنا آفیشیل واٹس ایپ چینل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کونسل کے مطابق اس چینل کے ذریعے نصابی کتب، اساتذہ کی تربیت، تعلیمی تحقیق، ورکشاپس اور معیار و مساوات سے متعلق اقدامات پر بروقت اپڈیٹس فراہم کی جائیں گی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے CTET فروری 2026 کے امتحان کے لیے سٹی سلپ جاری کر دی ہے۔ امیدواروں کے لیے شہر کے امتحانی مراکز سے متعلق پیشگی معلومات فراہم کر دی گئی ہیں، جو ویب سائٹ پر موجود ہیں۔
سیٹیٹ کا امتحان 8 فروری 2026 کو 2 شفٹوں میں منعقد کیا جائے گا۔ امتحان 2 پرچوں پر مشتمل ہوگا، جن میں پہلا پرچہ پہلی تا 5ویں جماعت کی تدریس کے لیے اور دوسرا پرچہ 6ٹھی تا 8ویں جماعت کی تدریس کے لیے ہوگا۔ یہ امتحان ملک بھر کے 136 شہروں میں منعقد ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت، تعلیم اور ویزا سہولتوں میں نئی پیش رفت۔ NCERT کا آفیشیل واٹس ایپ چینل لانچ، تعلیمی اپڈیٹس ایک ہی پلیٹ فارم پر۔ اور مانو کے ایوننگ کالج میں داخلوں کا آغاز، اردو میڈیم طلبہ کے لیے سنہرا موقع۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔